نماز میں تصور کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کعبہ شریف کا تصور کریں، مدینہ شریف کا تصور کریں، بعض کہتے ہیں کہ مرشد کا تصور کریں، مسجد کا تصور کریں، کیا کریں؟ اور ظاہر بات ہے یہ جتنے تصورات ہیں اچھے ہیں، مقدس ہیں، لیکن یہ وہ تصورات ہیں کہ جن کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ پورا جمتے نہیں ہیں۔ سب سے آسان اور بہت جلد اثر کر دینے والا تصور ہے نماز میں نماز کا تصور۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان میں نے اس تصور کو پایا اور سریع الاثر پایا، بہت جلد اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ نماز میں نماز کا تصور کیا ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، معنی یاد کریں جی، اور میں کس کے حضور کھڑے ہو کر یہ ساری عبادت بجا لا رہا ہوں، قیام کس کے حضور کر رہا ہوں، رکوع کس کے حضور کر رہا ہوں، سجدہ کس کے حضور کر رہا ہوں، اس سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، وہ سن رہا ہے اور اس کے میرے سوال کے وہ جواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ چیزیں جب نماز میں انسان تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کی نماز کی لذت اور حضوری اور جستجو بڑھ جاتی، اور یہی مقصود نماز ہے۔ اس کی نماز کے سجدے بھی پھر لمبے ہو جاتے ہیں، اس کو تسبیح میں بھی لذت آتی ہے، اس کو یہ پڑھنے میں بہت لذت آتی۔ فطرتی بات ہے کہ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہو، دماغ آپ کا کہیں ہو، دل آپ کا کہیں ہو، تو وہ الفاظ آپ کی زبان پر ہوتے ہیں، ان کی لذت اور ان الفاظ کا کوئی آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ جب آپ الفاظ پر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں اور جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اس کا ایک یقین موجود ہوتا ہے، تو پھر اس بات کی جو لذت اور اثر ہے وہ ایک اپنا ہے، اور ہر سیغے کا اپنا اثر ہے۔ کیا خوب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو کو پتہ چلا کہ اس کے گاؤں سے لیلا کی طرف کوئی بندہ اس شہر کی طرف جا رہا ہے جہاں لیلا رہتی، تو وہ بھاگا ہوا آیا اور اس بندے سے کہا کہ یار ایسا کرو، میرا ایک پیغام ہے، یہ ذرا لیلا کو پہنچا دینا۔ تو جا تو رہی ہے، میرا ایک پیغام بھی لیتا جا، تیرا کیا خرچہ ہے؟ کہ اچھا بتا، لکھ کے لاؤ۔ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لکھ کے کیسے دوں؟ یا یہ کہ پڑھے ہوئے تھے وہ لیکن کوئی چیز نہیں موجود تھی جس پر لکھا جاتا۔ کہ میں زبانی سناتا ہوں تجھے، تو زبانی جا کے بتا دینا اور وہ اعتبار کر لے گی میرا۔ چنانچہ اس نے سنانا شروع کیا، عاشقوں کی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور عشق کا موضوع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لذت ہوتی ہے نا، وہ لمبا بہت ہو جاتا ہے۔ وہ شروع جو ہوا تو وہ سوار بیچارہ اپنی سواری کی مہار پکڑ کے کھڑا ہوا، تھک گیا۔ آخر اس نے کہا یار ایسا کرو، مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، میں سواری پہ بیٹھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ساتھ چلتے چلو تھوڑا تھوڑا، تو اپنا پیغام بھی سناتے رہو، میرا سفر بھی چلتا رہے گا۔ تو جب تیرا پیغام ختم ہو جائے گا تو واپس آ جانا، میں آگے تیرا پیغام لے کے چلا جاؤں گا۔ اب لیلا کا جو وہ پیغام مجنون نے دینا شروع کیا کہ ایسے جانا، پہلے ایسے سنگ اسود کو بوسہ دینا، پھر یوں احترام کرنا، پھر یوں آداب بجا لانا، پھر اسے میرا یہ بھی بتانا، میرا یہ بھی بتانا، مجھے یہ بھی کہنا۔ کہتے 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 ٹائم گزر گیا، وہ چلتا رہا، یہ ساتھ سناتا رہا، وہ چلتا رہا، یہ ساتھ سناتا رہا، راتیں گزرتی رہی، دن گزرتے رہے۔ اخیر اس نے کہا تیرا پیغام مکمل ہوا ہے کہ نہیں، کچھ بتا۔ کہنے لگا آدھا تو ہو گیا ہے، آدھا اور رہ گیا۔ اس نے کہا اب وہ سامنے لیلا کا گھر آ چکا ہے، یہ پوری کہانی اب تو دوبارہ سے اسی کو سنا لے۔ یعنی وہ باتیں کرتے کرتے خبر ہی نہ ہوئی، سفر طے ہو گیا، اور وہ جس جگہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا وہ وہاں خود پہنچ چکا تھا۔ صوفیاء بزرگوں نے ایسی حکایات کو نقل کیا اور کہا کہ اپنی عبادت کے اندر ایسی لذت پیدا کرو کہ تمہاری اس عبادت میں اتنی لذت ہو جائے کہ فرشتے کہیں جو تو کہہ رہا تھا نا تو وہاں پہنچ گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تھوڑی دیر کے لیے تو کبھی زمان نماز کے اندر یہ خیال لانا چاہیے، میری بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں،
اپنی نماز میں کبھی کبھی تھوڑا سا تو لائیے، آپ کو لذت آئے گی، پھر آپ بڑھائیں گے۔ پہلے یہی لائیے کہ آپ کس کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے حکم پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور نماز میں تصور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اتنی ہیں کہ مجھے بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے۔ اس میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کس کا حکم ہے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کس نے سکھایا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا میری اس بات کو دیکھ کر سن کر، میرا حال اس سے سارا اس پر ظاہر ہے، وہ کہاں اس کو مناسب نہیں لگے گا، کہاں وہ اسے فرشتوں میں ذکر کرے گا، اور کتنی عاجزی، محبت، عقیدت پھر دل میں پیدا ہوگی کہ یار موقع ملا ہوا ہے، آن لائن ہوں، چلو میں یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی کر ہی لوں، یہ بھی کہہ ہی لوں، یہ بھی دعا مانگ لوں، یہ بھی ذرا آج دن کے ساری جو میں نے کبھی نہیں کی آج میں یہ بھی کر کے دیکھ لوں، یہ بہت کچھ کرنے کو دل چاہے گا۔ اصل نماز تو یہی تھی اور مقصد بھی یہی تھا۔ اس میں پھر یہ بھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کے نبی نے ہمیں کیسے نماز سکھائی ہوگی۔ وہ خود بندہ خدا کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اتنی لذت آتی ہے، تو محبوب محب کے سامنے کیسا کھڑا ہوتا ہوگا، اور حضور کی باتیں کیسی ہوتی ہوں گی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اپنے حبیب کے سجدوں سے، تو تصور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے نماز میں۔ آپ سارے یہ سارے تصورات میں آپ گم ہوں، جب ان سے فارغ ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کچھ اور پوچھنے کے لیے آئیے گا یا سوچ لیجیے گا، یہی بہت ہے پوری زندگی کے لیے، آپ کی نمازوں میں لذت بڑھ جائے گی۔ پھر آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ یہ حی علی الصلاۃ کی صدا بلانے کے لیے نہیں ہے، جگانے کے لیے نہیں ہے، اجازت دینے کے لیے ہے۔ اب پھر دروازہ کھل رہا ہے، جس نے بات کرنی ہے آؤ پھر بات کر لو۔ یہ اذان کسی کو جگاتی ہے، کسی کو ڈراتی ہے، کسی کو بلاتی ہے اور کسی کو بتاتی ہے۔ 4 لفظ بولے میں نے، غور سے اسے سنیں اور یاد کر لیں۔ اذان کسی کو ڈراتی ہے موت سے، قیامت سے، اللہ کی پکڑ سے، کسی کو جگاتی ہے، غافل سویا ہوا ہے، غافل ہے، غفلت میں اپنی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، اسے جھنجھوڑتی، کسی کو بلاتی ہے آ جاؤ، اور کسی کو بتاتی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، جو پہلے سے انتظار میں ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کھل گیا دروازہ، اجازت ہے، کرو بات شروع کر دو۔ ہمارے یہ کیمرہ مین حضرات جو ہوتے ہیں، یہ پروگرام ہمارے جو لائیو چلاتے ہیں، تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی شروع کر دیجیے، آن لائن ہو گئے آپ۔ تو کسی کے لیے اذان یہ اشارہ ہے آپ آن لائن ہو چکے ہیں، شروع کر دیجیے، سنتیں شروع کر دیں، نفل بتائیے اس کی نماز کی لذت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ جاہل و احمق اور منحوس و ملعون لوگ جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر یا کیمروں پہ بیٹھ کر کہیں اولیاء اللہ کے اعمال و افعال کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کہانی ہے، کوئی داتا صاحب کی ایسی بات نہیں ہے، کوئی حضرت بایزید بستامی کی نہیں ہے، غوث پاک کی نہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، اتنی لمبی نمازیں ہیں، یہ سب کہانی ہیں، لوگوں کی جھوٹی باتیں، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ بندر کیا جانے ادرک کا سوال، انہوں نے ٹکریں ماری ہیں، فرندوں کی طرح چوک چننے کی طرح نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کو لکھوانے کے لیے اور چندے بٹورنے کے لیے۔ انہیں کیا قدر کے نماز کیا ہے؟ تھوڑا سا تصور ہم جیسا گناہگار نماز میں لے کے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز کتنی لمبی ہو جاتی ہے، اس کا لطف کتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو تم ان کی باتیں کر رہے ہو جن کے آنگ آنگ میں اللہ نے اپنے عشق اور محبت کو رچا اور بسا دیا۔ ہوا کیا ہے کہ یہ واقعات، یہ ان کی مشقت والے واقعات اور ان کی عبادت و ریاضت میں اس طرح کی باتیں جنہیں عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بطور کرامت ہے، وہ یہ عمل کرتے نہیں تھے، کیفیت کی وجہ سے ان سے یہ عمل ہوتا تھا، کرنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ عقل یہ کہتی ہے یہ بندہ کر نہیں سکتا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بندے سے یہ ہو سکتا ہے،
اور قرآن نے کہا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ان پر کیفیات، ان کی محبت کے راستے ان کے لیے ہم خود کھولتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، دوستو احباب، اپنی نمازوں کا لطف بڑھائیں، ذائقہ بڑھائیں۔ کتنی عمریں گزر گئی ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، ہم ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ نہ پڑھنے والوں سے بہتر ہے، لیکن اپنی نماز میں لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تصورات لائیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے حکم پہ پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس سے وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا یا ناراض ہو رہا ہوگا، اسے کیسا لگے گا یہ۔ اور وہ یہ نہیں کہ یہ کہیں جائے گا، وہ کہیں اور ہے، نہیں نہیں نہیں، نماز آپ کسی کے حضور پیش ہو کر، یہ حاضری کا نام ہے۔ مجھے لفظ ساتھ نہیں دے رہے کہ کیا کہوں، ورنہ حدیث میں تو صاف ظاہر ہے کہ رکوع کرنے والا اللہ کے حضور، قیام کرنے والا اللہ کے حضور ایسے ہے جیسے کسی سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کوئی کھڑا ہوا ہو۔ فرمایا جب رکوع کرتا ہے تو 2 ہاتھ کا فاصلہ اور کم ہو جاتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی کے قدموں میں سر رکھ دیا ہو۔ اللہ قدموں سے پاک ہے۔ تو سجدے میں خود مسند امام اعظم میں یہ حدیث شریف پڑھی میں نے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مومن سجدہ کرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ سجدے کی حالت میں کہاں ہے، یہ حقیقت اس پر کھل جائے کتنے قرب میں ہے اور کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قیامت آ جائے مگر وہ اپنا سر نہ اٹھائے، اس کو اتنی لذت آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ کی اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں، کیا خوب کہا، میں اپنی کتاب میں اسے لا بھی رہا ہوں، اگلی کتاب آ رہی ہے یاد کربلا، میں نے اس میں یہ نظمیں ساری ڈالی علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ اسی نماز کی بات کہتے ہیں، انہوں نے ایک پورا مضمون بنایا غلام کی نماز، لیکن یہ دوسری غزل ہے جس میں یہ بیان کیا کہ اللہ اکبر، تو میرا گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ یہ خیالات کی وادیاں اس سے نکل اور حقیقت کے تصور کی طرف چل اور حقیقی لذتوں کو پا۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے، یار برفی کا تصور کرو تو منہ میں پانی آتا ہے، رسگلے کا تصور کرو پانی ہی نہیں آتا، لذت بھی محسوس ہوتی، اور اس تصور کو تھوڑی دیر قائم رکھنے کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا اور سوچوں کیسا ہوگا، کیسے چباؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کس رنگ کا ہوگا، اس میں کوئی بادام پستہ آ گیا تو کیا بنے گا، کتنی لذت آئے گی۔ یہ صرف سوچنے میں آپ کو مٹھائی سے لذت آ گئی، مٹھائی تو مخلوق ہے، اس معبود کی ملاقات کا تصور اور اس کے بارگاہ کی حاضری کا تصور، اس کی جو لذتیں ہیں وہ تو حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ پاکیزہ سفر نصیب فرمائے، تصور میں نماز کے اندر نماز کا تصور۔